اور اسے اسلام کی خاطر بہت قربانیاں دینی پڑی ہیں، آزمائشیں اس کے اوپر آئی ہیں۔ بہرحال نبی علیہ السلام کے زیر سایہ وہاں رہنے لگیں۔ اب بہنیں بھی قریب تھیں، مسلمانوں کا ایک سلسلہ تھا، لیکن ایک دل کی امید تھی کہ کاش میرا شوہر مسلمان ہو کے واپس آ جائے۔ اور گھر میں جب آپ رہیں تو بڑی بہن تھیں اور ماں تو تھی نہیں پیچھے، تو آپ نے سب بہنوں کے ساتھ بڑی بہن کا اور ماں کا کردار ادا کیا، اس طریقے سے ہر ایک کا خیال رکھا اور سب کو محبت دی۔ غزوہ بدر کے بعد آپ کا مدینہ آنا ہوا۔ چند سال اسی طریقے سے گزرے، جس میں غزوہ احد بھی ہوا، خندق بھی ہوا، اور باقی سارے معاملات سب گھر والوں کے ساتھ آپ نے ان کو دیکھا، فیس کیا معاملات کو۔ ایک دن کیا ہوا، 7 یا 8 7 ہجری ہے غالباً، 7 ہجری، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھا رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کے بعد یا فجر کی نماز کے دوران، وہ جو نماز کا جو وقت تھا، اچانک نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے ایک آواز سنی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی آواز تھی، بلند آواز، اے لوگو میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، میں نے ابو العاص کو پناہ دے دی۔ ہوا کیا تھا؟ یہ ابو العاص تجارتی قافلے لے کے جاتے تھے، اور اس دفعہ کافروں کا بڑا مال جمع کر کے اکٹھا کر کے بھی سب کو سب کا دیں گے نفع، اور اپنے پاس رکھیں گے، تو یہ لے کے گئے۔ مسلمانوں کو پتہ لگا، زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام نے بھیجا، 170 سوار تھے، وہ جا کے ان لوگوں کو جو ہے وہ جا کے ان سے مقابلہ ہوا، سارا مال جو ہے وہ قبضے میں لے لیا، اور حضرت ابو العاص رضی اللہ عنہ سے مسلمان نہیں تھے، یہ مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ اب یہ سب لوگ مدینہ آنے لگے، انہوں نے مسلمانوں کی قید سے کسی طرح نکلے اور سیدھا مدینہ طیبہ پہنچے، اور گئے اور اپنی بیوی کے گھر جا کے پہنچے، اور جا کے کہا کہ بھئی یہ سب کچھ ہوا ہے، مجھے پناہ چاہیے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر کے پناہ کا باقاعدہ اعلان کیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، لوگوں تمہیں بھی کوئی آواز آئی ہے جو میں نے سنی ہے؟ مجھے نہیں پتہ یہ کہاں سے آئی، تم نے بھی ابھی سنی ہے، میں نے بھی ابھی سنی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام حضرت زینب کے پاس گئے، کہا بیٹی یہ کیا ہوا معاملہ؟ تو حضرت زینب نے بھی عجیب بات کہی، روتے ہوئے فرمانے لگی، یا رسول اللہ، اگر ابو العاص قریبی رشتہ دار ہیں تو خاندان کے ہیں، اگر دور کے رشتہ دار ہیں تو بہرحال میرے بچوں کے باپ تو ہیں نا، میں نے انہیں پناہ دے دی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کی جب یہ بات سنی تو آپ نے اس پناہ کو قبول فرما لیا، اور صحابہ کو فرمایا کہ بھئی میں نے ان کی پناہ کو قبول کر لیا ہے، اب یہ ابو العاص پناہ میں ہے۔ ادھر سے وہ صحابہ جو مال لے کر تجارتی قافلے کا تھا، ابھی بعد میں پہنچے، یہ پہلے اکیلے پہنچ گئے تھے۔ انہیں پتہ لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی نے اپنے شوہر کو پناہ دے دی ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو قبول فرما لیا ہے، تو انہوں نے کہا اچھا اس میں جتنا مال ہم نے لیا ہے یہ سارے کا سارا ہم واپس ابو العاص کو دیتے۔ اب ابو العاص نے چند دن مسلمانوں کے ہاں جو رہے، ان کے حالات دیکھے، وہ جو دل کے اندر کوئی تھوڑی بہت بات تھی نا جو ایمان لانے نہیں دے رہی تھی، وہ اللہ نے دور کر دی، بالکل دل صاف ہو گیا۔ انہوں نے اب کیا کیا، ابو العاص نے مال واپس لیا، مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچ کے 1 بائی 1 ایک ایک کو، بھئی تمہارا اتنا بنتا ہے تم یہ لو، تم کھاتے کھولے، ایک ایک کو ایک ایک کا حق ادا کیا، ایک ایک چیز ادا کر دی۔ سب لوگوں نے بڑی تعریف کی، بھئی آپ بڑے امین ہیں، آپ نے بہت مہربانی کی، اور سب نے ان کا پرتپاک استقبال کیا، اور بڑا آنر ان کو ملا۔ سب کچھ کے بعد انہوں نے کہا دیکھو سارے مکے والے بڑے بڑے لوگ موجود تھے، جن کی انویسٹمنٹس ان کے پاس نہیں، وہ سب موجود تھے۔ کہا بھئی دیکھو کسی کا کوئی پیسہ میرے اوپر باقی تو نہیں؟ کہا نہیں کچھ باقی نہیں ہے، ہم نے آپ کو معاملات میں بہترین پایا ہے۔ جب یہ سب کچھ اعلان کروا لیا نا، پھر کہنے لگے لوگوں اب گواہ ہو جاؤ، میں کلمہ پڑھتا ہوں، مسلمان ہوتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پھر کہا اگر میں پہلے مسلمان ہو جاتا، ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دیتا کہ مال کی خاطر مسلمان ہوا، مال کھا گیا، اب کوئی ایسی بات نہیں رہی، اب میں مدینے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے مدینہ آئے، نبی علیہ السلام کو اپنے ایمان کی، اسلام کی خبر دی، اور پھر کہا کہ اپنی بیوی کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اب دونوں روایتیں ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے اس نکاح کو برقرار رکھا، اور ایک روایت میں ہے کہ دوبارہ نکاح کیا گیا۔ تمام صورتوں میں، دونوں صورتوں میں بات ایک ہی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس آ گئے۔ اب یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کی دعاؤں کو دیکھیں
کہ آپ تو نبی علیہ السلام کی پہلی وحی کے فوراً بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئیں. 20 سال کتنی دعائیں کی ہوں گی کہ شوہر بھی مسلمان ہو جائے. آج 20 سال بعد شوہر مسلمان ہو کے آ رہا. ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں صبح مانگی ہوں ایسے فوراً ہی قبول ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے زندگی کے اندر حالات آتے ہیں, اللہ قبول سب فرماتے ہیں, لیکن بہرحال آزمائشیں تو ہوتی ہیں. اب کیا پوزیشن ہے کہ اب گھر آپ کا آباد ہو گیا, شوہر بھی مسلمان, والد کے بھی قریب, مسلمانوں کے اندر بھی اب آسانیاں ہی آسانیاں. لیکن یہ جو وقت آپ کو ملا یہ تقریباً صرف 1 سال کا تھا. 1 سال کے بعد پھر وہی جو زخم تھا وہ دوبارہ سے تازہ ہوا, تکلیف بڑھی, اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گئے. تو یہ حضرت زینب رضی اللہ عنہ کی زندگی کے کچھ واقعات تھے جو ہمیں بتاتے ہیں کہ بیٹیوں کی زندگیوں میں والدین صبر اور تحمل ہی کو آگے رکھتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی, گلشن نبوت کا بیٹیوں میں دوسرا پھول, سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ, یہ نبی علیہ السلام کی صاحبزادی ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کا لقب جو ملا ان میں سے یہ پہلا نور تھی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کا سلسلہ کیا ہوا؟ اب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کزن میرج ہو گئی اور ابو العاص سے شادی ہو چکی. اب خاندان قریش کے ہاشمی جو لوگ خاندان تھا تو بڑے ہاشمی سردار نبی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. اس وقت اسلام نہیں تھا, بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ بھئی آپ نے اپنی بڑی بیٹی ابو العاص کو دے دی, یقیناً وہ بھی بہت اچھا, آپ کی بیٹی تو ہے ہی اچھی, وہ رشتہ بھی ٹھیک ہے, لیکن بہرحال ہم ہاشمی, اس میں ابو لہب بھی آیا تھا. ابو لہب کون؟ جو نبی علیہ السلام کا سگا چچا, آپ کی پیدائش کے اوپر ایک باندی بھی خوشی میں آزاد کی. تو بڑے بڑے جو ہے نا قریش کے خاندان کے لوگ, ہاشمی خاندان کے, نبی علیہ السلام کے گھر کے بڑے لوگ آئے کہ جی ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے اپنی 2 بیٹیوں کا آپ نکاح کر دیجئے. کن سے؟ حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم. جب یہ خاندان کے لوگ آئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رشتے کو بھی قبول فرمایا اور اپنی 2 بیٹیوں کی, حضرت رقیہ کی اور حضرت ام کلثوم کی شادیاں طے کر دی, نکاح ہو گئے. کن سے؟ ابو لہب کے بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے. اچھا, ایک عجیب بات ہے, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں بھی تقریباً برابر, زندگی بھر پل پل ساتھ رہنے والی, ایک دوسرے کا خیال رکھنے والی, ایک دوسرے کو خوش رکھنے والی, ایک یک جان 2 قالب کی ان دونوں کی کیفیت تھی. بہرحال یہ دونوں, ان کا بھی نکاح ہو گیا. اچھا, زینب رضی اللہ تعالیٰ کا میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا 9 سال کی عمر میں گھر کے کام کاج سارے سیکھ لیے, 10 سال کی عمر سے پہلے نکاح کے پیغامات آنے شروع ہو گئے. تو اس زمانے میں یہ 9-10 سال 11 سال میں شادی کا ہو جانا یہ کوئی ایسی الگ بات نہیں تھی, یہ چلتا تھا, سلسلہ ہوتا تھا. اور جسم و جسام, بعض لوگوں کی جسامت اور معاملات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ عمر تھوڑی ہوتی ہے لیکن اللہ رب العزت برکت دے دیتے ہیں. اب یہ نکاح بھی ہو گئے. اب کیا ہوا؟ پھر وہی ہوا جب غار حرا میں اللہ کا پیغام آیا, نبی علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ. اب سارے کے سارے دشمن ہو گئے, اور ان دشمنوں میں بہت بڑا تو ابو لہب خود تھا, جس کے بارے میں تبت یدا ابی لہب یہ پوری صورت آئی, اس کی بیوی ام جمیل. یعنی اب یہ 2 ہیں, حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم, ساس سسر دونوں اسلام کے بڑے دشمن. ایک روایت میں ہے, جو زیادہ صحیح روایات ہیں ان میں یہ ہے کہ رخصتی نہیں ہوئی تھی, لیکن ایک آدھ جگہ یہ بھی آتا ہے کہ رخصتی ہو چکی تھی. بہرحال جو بھی کچھ ہوا, لیکن نکاح تو ہو گیا نا. اب سرداران قریش یہ ابو لہب کے پاس آئے اور ابو العاص کے پاس بھی گئے. کہا کہ دیکھو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں دین کی محنت کر رہے ہیں, لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آ رہے ہیں, ان کی 3 بیٹیوں کو طلاق دو اور معاملے کو ختم کرو. وہ اپنے گھر کی پریشانیوں میں اتنا پریشان ہو جائیں, ڈپریشن میں چلے جائیں کہ وہ ان کاموں سے ہی پیچھے ہٹ جائیں.
تو ابو العاص نے تو منع کر دیا کہ میری بیوی انتہائی خدمت گزار اور بہترین ہے، مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، میرے پاس بچے بھی اللہ نے دے دیے، میں کس بات پہ طلاق دوں، میں تو نہیں دیتا۔ گو کلمہ نہیں پڑھا لیکن طلاق بھی نہیں دی۔ ادھر کیا ہوا، ادھر ابو سفیان ابو لہب کے بیٹوں نے پہلے تو منع کر دیا، لیکن باقی اور سرداروں کے کہنے پہ ابو لہب بیٹوں کے خلاف پھر غصے میں آیا، کہنے لگا تم ان کو نہیں رکھ سکتے، اور ابو لہب نے کہا میرا سر تمہارے سر پر حرام ہے، یعنی میں تو تمہارے لیے حرام ہو جاؤں گا اگر تم نے بیٹیوں کو طلاق نہ دی۔ خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ غم سہنا پڑا، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ غم سہنا پڑا اور طلاق ہو گئی۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو 8ویں نومبر پر مسلمان ہوئے تھے، خلیفہ راشد ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، حیا کے پیکر ہیں، ان سے حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح کر دیا۔ فرمایا کہ اللہ نے مجھے فرمایا، اللہ کا حکم ہے کہ عثمان سے نکاح کرو۔ یہ نکاح جب ہوا تو اہل مکہ وہ تو حسد اور جلن کی وجہ سے شریک بھی نہیں ہوئے، خاندان والے بھی کوئی خاص شریک نہیں ہوئے، بلکہ اس نکاح کی وجہ سے اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے اوپر مزید زیادہ تکلیفیں آنی شروع ہو گئیں۔ اب حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی باپ کی بیٹی ہے نا جن کی بیٹی حضرت زینب تھی، تو ایک بیٹی کا حال تو آپ سن چکے، اب دوسری بیٹی کا حال دیکھیں۔ اتنی تکلیفیں آئیں، رخصتی تو ہو گئی، بیٹی چلی گئی شوہر کے گھر، اب شوہر مسلمان ہیں۔ اب کفار مکہ نے اتنا رہنا ان کا مشکل کر دیا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماں باپ کو، بہنوں کو، خاندان کو، اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں، ایتھوپیا، حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ اس زمانے میں جب آپس میں رابطے کی بھی کوئی اتنی آسان چیزیں نہیں ہوتی تھیں، یعنی اب جانے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں دوبارہ ملاقات ہے کہ نہیں ہے۔ اب حضرت رقیہ کے اوپر کیا وہ غم آیا ہوگا کہ دین کی خاطر ہجرت کرنی پڑی ہے، جانا وہاں ہے جہاں اپنا کوئی نہیں اور اپنوں کو چھوڑ کے جانا ہے۔ پھر ان کی جاتے ہوئے نبی علیہ السلام سے بھی ملاقات، امی خدیجہ سے بھی ملاقات، باقی بہنوں سے بھی ملاقات، اور اس کے بعد پھر وہ کس دل کے ساتھ وہاں گئی ہوں گی۔ خیر وہاں پہنچیں، لیکن وہاں جا کے ایک جو نا ماں باپ کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ، گھر کے ساتھ جدائی کا جو ایک غم تھا، جو اندر ہی اندر ان کو گھلاتا رہا، اور اس کی تکلیف وہ کبھی بھی ختم نہ ہوئی۔ اب یہ لوگ وہاں زندگی گزار رہے تھے جیسی بھی تھی، چل رہا تھا سلسلہ۔ اچانک وہاں خبر مشہور ہو گئی کہ اہل مکہ مسلمان ہو گئے، سب نے کلمہ پڑھ لیا۔ وہ مسلمان تو خوش ہو گئے، بھی مسئلہ ختم ہو گیا، گھر چلو واپس۔ اب یہ اس غم میں تھیں، اچانک یہ خوشی کی خبر آئی، اب بھائی واپس مکے چلو، تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ واپس آئیں۔ مشکلات کا سفر طے کر کے جب مکہ بھی پہنچے نہیں تھے تو پتہ یہ لگا وہ خبر غلط تھی، جس خبر کو سن کے ہم اتنا سینکڑوں میل یا ہزاروں میل کا سفر کر کے ابھی مکہ آ رہے۔ یہاں ایک اور عجیب غم اور انتظار میں تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر میں آئیں، یہ رات کے وقت جو ہے نا نبی علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوئیں۔ جو کہ پتہ لگ گیا تھا اس کافر تو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اور وہ خبر جھوٹی تھی، تو یہ چھپتے چھپاتے نبی علیہ السلام کے گھر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے۔ اب جب گھر میں داخل ہوئے تو ایک غم اور انتظار میں تھا۔ وہ غم کیا تھا؟ گھر میں آئی ہیں، باپ سے ملاقات ہوئی، دل خوش ہوا، بہنوں سے ملاقات ہوئی، چھوٹی بہنیں تھیں ام کلثوم اور فاطمہ، بیوی فاطمہ تو بہت چھوٹی تھیں، ان سے ملاقات ہوئی، لیکن گھر کا ایک فرد کم ہے۔ پوچھا ماں کہاں ہے؟ نبی علیہ السلام نے تسلیاں دینی شروع کی تو اندازہ ہو گیا کہ ماں کا تو انتقال ہو چکا۔ تو یہ غم ان کو پھر یہاں پہ ملا۔ ابھی اتنے سفر کے بعد آئیں، یہ غم بھی ملا۔ چند ہی دنوں کے بعد پھر مدینہ طیبہ ہجرت کرنی پڑی، اور پھر یہ اسلام کی خاطر ایک اور ہجرت کر کے جو ہے وہ مدینہ طیبہ پہنچی۔ اب مدینہ طیبہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبر کی اور ایک جہاد کی مجاہدانہ زندگی جو ہے وہ گزاری۔ تاہم اللہ رب العزت نے ان کو ایک بیٹا بھی دیا جن کا نام عبداللہ ابن عثمان رکھا گیا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے سفر میں اور اتنی تکلیفوں میں بہت کمزور ہو چکی تھیں، اور ان کو مدینہ طیبہ میں 2 ہجری میں بخار ہوا، اور اس زمانے میں مدینہ کا بخار تو بہرحال بہت مشہور تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نور کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے بالکل تیار ہوتے تھے، ہر طریقے سے تیمارداری کرتے رہے، خیال کرتے رہے۔ اسی بیماری کے دوران غزوہ بدر کا
طبل بج گیا کہ جانا ہے، بدر جانا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ نہیں، تم مت جاؤ، تم اپنی بیوی میری بیٹی رقیہ کی تیمارداری کرو، اس کا خیال رکھو، اور تمہیں مال غنیمت میں سے جو حصہ ہے وہ ملے گا، تم شریک ہو۔ انہوں نے کہا میرے اجر کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اجر بھی پورا ملے گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے داماد کو بیٹی کے خیال کے لیے مدینہ چھوڑا اور آپ بدر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بدر میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ ابھی مسلمان فتح کے بعد مدینہ داخل نہیں ہوئے تھے، ابھی پہنچ ہی رہے تھے تو ادھر ان کا انتقال ہو چکا، ادھر خوشی کی خبر ملی، ادھر یہ قبر سے مٹی جھاڑ رہے تھے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو تشریف لائے غزوہ بدر کی فتح کے بعد، تو آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال اس وقت ہو چکا تھا۔ وہ اپنے رب کے حضور دنیا کے غموں کو چھوڑ کے پہنچ چکے تھے۔ ایک صاحبزادی اور بھی ہیں، تیسری حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار بھی تھیں، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بالکل جیسے دو جڑواں بہنیں ہوتی ہیں نا، یک جان دو قالب، اس طریقے کا سلسلہ تھا۔ ان کی زندگی میں بہت ساری چیزیں بہت ملتی جلتی تھیں۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ایک ساتھ گزری، عمروں میں فرق کم، دونوں کا نکاح ایک ساتھ ہوا عتبہ ادیبہ کے ساتھ، دونوں کو طلاق ایک ساتھ ہوئی عتبہ ادیبہ کی والی، دونوں کے اوپر بہت سارے حالات ایک طریقے سے گزرے۔ بہرحال یہ مدینہ طیبہ جب ہجرت کر کے یہ لوگ پہنچے تو اس طریقے کی ترتیب یہ ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ حضرت زینب مکہ میں ہیں، ایک بہن بڑی رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ پہلے حبشہ گئیں، وہاں سے ان کے ساتھ مدینہ گئیں۔ اب یہاں مکہ میں ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، یعنی دادا کے بھائی کا، دادا کا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب اس گھر میں کون ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور یہ دو بیٹیاں ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے بی بی خدیجہ کے انتقال کے بعد سودا رضی اللہ عنہ سے بھی شادی کر لی، وہ گھر آ گئیں۔ اب گھر میں تین عورتیں ہیں، دو بیٹیاں، ایک بیوی اور نبی علیہ السلام۔ اب نبی علیہ السلام بھی ہجرت کر کے تشریف لے گئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اب مکہ میں دو بیٹیاں ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں اور بی بی فاطمہ چھوٹی ہیں، اور ان دونوں کی جو ستیلی ماں ہے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہیں۔ مکہ میں زندگی ابھی کیسی تکلیفوں کے ساتھ گزر رہی ہوگی کہ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں۔ بہرحال یہ لوگ جب مدینہ طیبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے تو ان کو پھر بلایا، لیکن اس سے پہلے انہوں نے وہ 3 سال جو شعیب ابی طالب میں کاٹے ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اس میں انہوں نے اپنی والدہ کی اور اپنے والد کی، یعنی نبی علیہ السلام کی اور امی خدیجہ کی بہت خدمت کی، ان کا ہر طریقے سے خیال رکھا۔ اور اس سے پہلے جب نبی علیہ السلام دین کی دعوت دے کے واپس آتے، کفار مکہ کی باتیں، ان کے طعنے، ان کی تکلیف دیں چیزوں کو دیکھ کے جب غم سے بھرے ہوئے گھر میں آتے، پریشان ہوتے تھے، تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو ہے وہ بہلانے کی کوشش کرتی ہیں، تسلیاں دینے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور شعیب ابی طالب میں جہاں یہ باقی بہنوں کا اور اپنے والدین کا خیال رکھتی، وہاں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی بھی کیفیت کیا ہوگی کہ وہ اپنی بچیوں کو اس طریقے سے تکلیف میں دیکھتی ہوں گی اور ان کے لیے دعائیں کرتی ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ بہرحال نبی علیہ السلام جب مدینہ پہنچ گئے تو پھر وہاں جا کے آپ نے کچھ دنوں کے بعد زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور چند اور 2-3 لوگ تھے، قافلہ آیا، اور اس قافلے نے پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ساتھ لیا، اور یہ لوگ پھر مدینہ طیبہ ہجرت کر کے پہنچ گئے۔ ام کلثوم کی زندگی میں ابھی مدینہ کے 2 سال ہی گزرے تھے کہ وہ ہر دل عزیز بہن دنیا سے چلی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ انتہائی مغموم تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کی کیفیت کو پوچھا کہ بھئی میں تمہیں کیسے دیکھ رہا ہوں، تمہارے غم کتنے زیادہ بڑھ گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، ایک تو میں اپنی بیوی کی وفات پہ پریشان اور غمگین ہوں، اور دوسرا بیوی وہ خالی میری عام بیوی نہیں تھی، آپ کے ساتھ جو میرا ایک رشتہ تھا دامادی کا وہ بھی ختم ہو گیا،
اس بات نے تو میری کمر کو مزید توڑ کے رکھ دیا۔ تب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ام کلثوم کا نکاح بھی تم سے کر دیا جائے، اور مہر وہی ہو جو رقیہ کا تھا۔ تو خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ کی شادی ان کے ساتھ کر دی، اور مہر وہی رہا۔ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 6 سال کے قریب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہیں، 6-7 سال، پھر ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تاہم ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیبیہ کے سفر میں ساتھ تھیں۔ حدیبیہ میں ایک واقعہ ہوا تھا، اگر کسی کو یاد ہو واقعہ کیا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت آپ کے شوہر ہیں، یہ مکہ مکرمہ گئے، اور ادھر مسلمانوں کے اندر ایک خبر ملی کہ کفار مکہ نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ اب ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی، اور اس دن نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے موت کے اوپر بیعت لی۔ وہ جو بیعت تھی علی الموت تھی، موت کے اوپر بیعت تھی۔ تاہم ابھی اسی غم اور پریشانی میں کچھ دن گزرے تھے کہ اتنے میں اطلاع آ گئی کہ وہ خبر جو ہے وہ غلط تھی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حیات ہیں۔ تو ایک خوشی کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے ان سے خوب کام لیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اوپر مال خرچ کرتے، ہر طریقے کا خیال رکھتے، اور آپ ہر طریقے سے ان کا ساتھ دیتی۔ بدر کے بعد شادی ہوئی یہ والی، پھر غزوہ احد کے حالات دیکھے، غزوہ خندق کی ہولناکیاں دیکھیں، اور یہ صلح حدیبیہ اور یہ سارے معاملات کے ساتھ پھر آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ بھی سفر کیا، اور فتح مکہ کے موقع پہ بھی آپ وہاں پہ گئیں۔ جب آپ وہاں گئیں مسلمانوں کے وہ حالات بھی دیکھے عزت کے، اور اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا۔ بہرحال اپنی زندگی میں ان معاملات کو دیکھ کے جب یہ لوگ واپس آئے ہیں مدینہ طیبہ فتح مکہ کے بعد، تب ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جہان فانی سے رخصت ہو گئی۔ اب اس بی بی خدیجہ کے گھر میں کون رہ گیا؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا انتقال جو ہے یہ 9 ہجری میں ہوا۔ 2 ہجری میں حضرت رقیہ کا انتقال ہوا، 8 ہجری میں حضرت زینب کا انتقال ہوا، 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ اب چاروں بہنوں میں صرف ایک باقی رہ گئیں، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے واقعات اتنے ہیں کہ 10 منٹ میں تو پورے ہو نہیں سکتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگلی دفعہ شروع کریں، دوسرا یہ ہے کہ 10 منٹ ابھی کر لیں، باقی پھر اگلی دفعہ کر لیں۔ کیا کریں جی بتائیں؟ ٹھیک ہے جی، تو میرا دل تو یہ اس کو یہ واقعات اگلی دفعہ کریں گے، کافی تفصیلی ہیں۔ تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صاحبزادے بھی تھے، ان کا ذکر بہت مختصر ہے کیونکہ چھوٹی چھوٹی عمر میں انتقال ہو گیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، سوائے حضرت ابراہیم کے کہ وہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیدا ہو۔ قبطیہ قبطی سے ہے، جیسے فرعون کی قوم جو تھی، مصر کی جو قوم تھی وہ قبطی کہلاتی تھی، تو قبطی لوگ تھے، تو ماریہ قبطیہ اس نسبت سے ہے، امہات المومنین میں سے بڑی شان والی ہیں۔ تو ان سے تو بیٹے جو پیدا ہوئے حضور کے، ان کا نام تھا ابراہیم، اور حضرت خدیجہ سے جو پیدا ہوئے قاسم اور عبداللہ، دونوں مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ حضرت قاسم کی عمر تقریباً 2.5 سال کی ہوئی تو ان کا انتقال ہو گیا، اور بعض کہتے ہیں کہ اور جلدی انتقال ہو گیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام کی ایک نسبت ہے، ایک ابو القاسم ان کی وجہ سے ہے۔ دوسرے تھے حضرت عبداللہ، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور ان کا عمر بھی 2 سال سے کم عمر میں ہی ہو گیا انتقال، ان کا انتقال بھی 2 سال سے کم عمر ہی میں ہو گیا، مکہ مکرمہ میں تدفین ہوئے۔ طیب اور طاہر آپ کو کہا جاتا تھا، طیب اور طاہر۔ انہی کی موت پر کسی شخص نے آپ کو کہہ دیا تھا ابتر، تو قرآن مجید کی صورت نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی پیدائش مدینہ طیبہ میں 8 ہجری میں ہوئی۔ صحابہ کرام بڑے خوش ہوئے، نبی علیہ السلام بھی خوش ہوئے، باقاعدہ عقیقہ ہوا، سر منڈوائے گئے، جو بال اترے وہ دفن کیے گئے، نبی علیہ السلام کو بڑی خوشی ہوئی۔ لیکن یہ بھی زیادہ عمر نہ ان کو ملی، 17-18 ماہ 16 ماہ کے قریب رہے، بیماری میں پھر ان کا انتقال ہوا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تدفین کے موقع پہ، آخری موقع کے اوپر بہت مغموم تھے،
اور مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ یہ ذکر ابھی ازواج مطہرات میں گزر چکا ہے تفصیلی۔ تو بہرحال ان کی وفات کے وقت سورج گرہن بھی ہوا، لوگوں نے اس کو اس طرح موسوم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تو اللہ کی قدرت کی نشانی ہے، کسی کی زندگی، موت اور باقی حالات سے سورج گرہن کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، تمام اہل بیت سے محبت عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام سے محبت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں ان کا ساتھ عطا فرمائے۔ اللہ کی قسم ہم اس قابل تو نہیں ہیں، لیکن بہرحال اللہ کے ہاں تو کوئی کمی نہیں ہے، مانگ تو سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سے یہی مانگتے ہیں، یا اللہ ہم سب کو قیامت کے دن اپنے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا فرما، اور جنت میں انہی لوگوں کا ساتھ عطا فرما۔ لیکن اس کے لیے دنیا میں بھی کچھ کرنا ہوگا کہ زندگی ہم ایسی گزارنے کی فکر کریں جیسے ان کی تھی، ان کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے، جو بیت ہونا چاہیں وہ بیت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، ساتھ ساتھ پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ ان کلمات سے ہم توبہ طائب ہو چکے ہیں۔ 6 معمولات ہیں، ان کو پابندی سے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ دلوں میں اللہ کی محبت بڑھے گی۔ پہلی چیز ہے استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوسری چیز ہے درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ دونوں چیزیں صبح شام 100 مرتبہ۔ تیسری چیز ہے قرآن مجید کی روزانہ تلاوت، 1 سپارہ ہو جائے تو بہت اچھا، نہیں تو آدھا سپارہ صحیح، ناغہ نہ ہو۔ چوتھی چیز ہے وقوف قلبی، اللہ رب العزت کا دھیان، چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہنا۔ پانچویں چیز ہے مراقبہ، مراقبہ کہتے ہیں آنکھوں کو بند کر کے، سر کو جھکا کے خیال کر کے بیٹھ جانا کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ اور چھٹی چیز ہے رابطہ شیخ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سروں کو جھکا لیجئے، یہ خیال کر کے بیٹھیے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ ملک جس مقصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا اس مقصد کو سمجھ کر ہمیں اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ ہوتی ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد، مدارس، مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین مدینہ مسجد طارق روڈ کراچی کی بھی حفاظت فرما، ہر قسم کے شر اور فتنے سے اس کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ رب کریم ہم سب کو رزق حلال، آسان، فراخ اور بابرکت عطا فرما، حرام اور مشتبہ سے محفوظ فرما۔ یا اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، یا اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہر آنے والے وقت کو پہلے سے بہتر فرما۔ یا الہ العالمین بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، آمین یا رب العالمین، آمین برحمتک یا www.darsequran.com